آدمی سجدے میں گیا, سجدے سے اٹھنے کے بعد ابھی سیدھا بیٹھا نہیں کہ فوراً دوسرے سجدے میں چلا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس آدمی سے بھی ایک دعا کی توفیق چھین لی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور دعا ثابت ہے دو سجدوں کے درمیان, جیسے رکوع سے اٹھتے وقت یہ پیاری دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. دو سجدوں کے درمیان کون سی دعا ہے جس سے اہل حدیث کے علاوہ جو لوگ نماز پڑھتے دوسرے فرقے والے اس دعا سے محروم رہ جاتے ہیں؟ سیدھے پہلے سجدے سے اٹھے نہیں کہ کوے کے چونچ کی طرح دوسرا چونچ بھی مار دیا, دوسرا سجدہ کر لیا اور ایک دعا سے محروم رہ گئے. تو دعا کون سی ہے؟ روایت اس طرح ہے, وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول بین السجدتین اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. روایت صحیح ہے اور رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو کتاب الصلاۃ کے اندر لائے ہیں. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان کہا کرتے تھے, یہ کہا کرتے تھے استمرار کے لیے, زندگی بھر آپ نے ہر نماز میں یہ دعا پڑھی ہے دو سجدوں کے درمیان. کیا؟ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. اسی ترتیب کے ساتھ الفاظ ہیں. مخالف جتنے بھی گروہ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, اس دعا سے محروم رہتے ہیں, سجدے سے پہلے سر اٹھاتے ہیں اور فوراً ہی کچھ پڑھے ہوئے اس حدیث اور اس دعا کو پڑھے بغیر فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں. کتنی بڑی دعا سے محروم ہو گئے. دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ مجھے بخش دے, اللہم اغفر لی وارحمنی, اے اللہ بخش دینے کے ساتھ ساتھ میرے اوپر رحم فرما, وعافنی مجھے معاف کر دے, واہدنی مجھے ہدایت دے کہ میں زندگی بھر صراط مستقیم پر چلتا رہوں, وارزقنی اور مجھے روزی دے, روزی دے ہر چیز کی روزی دے, مجھے اولاد کا رزق دے, رزق حلال عطا فرما. ساری چیزیں اس دعا کے ذمہ میں آ گئی. کتنی بڑی دعا سے آدمی محروم ہو جاتا ہے. الحمدللہ اہل حدیث رکوع سے اٹھتے وقت جو دعا ہے اس پر بھی عامل ہے, اور دو سجدوں کے درمیان یہ دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس پر بھی الحمدللہ ان کا عمل موجود ہے.